جناب گرام ادھر ہمارے طرف کا ہوا پچھلی قوم میں اور ان پر اللہ کا عذاب چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ اور ان کے توسل سے پچھلے آنے والے تمام انسانوں کو تنبیہ کرتے ہوئے پچھلی قوموں کا ذکر فرمایا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے برباد اور تباہ کرنے کی قوموں کا ذکر فرمایا. مقصد یہ تھا وَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. زمین پسیرو فی الارض، زمین پر چل کر کے دیکھ لو، انسانوں کی تاریخ اور انسانوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو. وہ قومیں، وہ برادری ہیں، انسانوں کا وہ طبقہ جو اللہ کی زمین پر نہ ظلم و زیادتی، گناہ و نافرمانی، بغاوت اور اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا. ان کا حال اللہ نے کیا کیا؟ مقصد یہ تھا کہ ہر آنے والا طبقہ، ہر سننے والا گروہ، ہر سمجھنے والے لوگ اللہ کی بابرکت کتاب قرآن میں پچھلی قوموں کے واقعات پڑھ کر ان پر اترنے والے عذاب کو دیکھ کر اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائے جو گناہ ان قوموں میں کیے. اسی کے تحت ہمارا ذکر پچھلی بار جو ہم نے کیا قوم عاد اور تعلق سے کیا. اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اگلے حصے میں وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کو ایک بھیانک چیخ نے دبوچ لیا، پکڑ لی. یعنی انسانوں کا ایک گروہ قرآن کے حساب سے ایسا گزرا ہے جس پر اللہ کا عذاب آیا، بھیانک اور زوردار چیخ. کون تھے یہ تو؟ آپ میں سے کسی کو پتا ہو تو بتائے کون تھے یہ لوگ؟ قوم عاد کا ذکر پیچھے ہوا تھا. قوم سمود، یہ قوم تھی جس کا نام سمود. اس پر بھیانک چیخ آئی، اتنی بھیانک چیخ تھی، اس چیخ کو سننے کی وجہ سے صرف ان کی روحیں مر گئے. اندازہ لگایا آواز، کانوں کو پھاڑ کے رکھوں گی. تھوڑا تیز اگر آواز میں بولوں تو سیدھا کان پہ رکھیں گے، پورے جسم کو اجل دے دیتی ہے. اندازہ لگائیے اس چیخ کا کتنی بھیانک چیخ ہوگی کہ جس کو سننے کے بعد وہ جہاں تھے وہاں ٹھہر گئے، ان کی روح ہی کب لگی. اتنا بھیانک عذاب. قوم سمود پر کیوں آئے؟ کون تھی قوم سمود؟ کیا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے اللہ کو اتنا غصہ آیا اس کو؟ سب سے پہلا گناہ جس کی وجہ سے عذاب اترا وہ تھا شرک باللہ، اللہ کے ساتھ
شرک کا کام، ایک دو چار لوگ کریں اللہ درگزر کرتا، لیکن علاقے کی بڑی تعداد شرک میں ملوث ہو جائے اور ماننے پہ نہ مانے اور بات پہنچانے والے بھی تھک جائے یا بات پہنچانا توحید پہنچانا بند کر دیں، آخری اسٹیج کی علاقے کی بڑی تعداد شرک میں ملوث ہو اور سمجھانے والے سمجھاتا چھوڑ دیں، تو پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا، کل آئے، انتظار کریں۔ اس کی دلیل قرآن کی سورہ اعراف کی آیت، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ سب سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو آواز دیتے ہوئے کہا، اے میری قوم، اے میرے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں وہ سب اللہ کے لیے خاص کر دو، اس میں انچ برابر، ذرہ برابر بھی کوئی عبادت کا طریقہ غیروں کے لیے مت بجاؤ، صرف اللہ کی عبادت۔ یہ جو لفظ ہے نا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، سورہ اعراف میں یہ بات رکھی ہوا ہے، آگے صرف نبیوں کا نام چینج ہوا ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ وَإِلَىٰ ثَمُودٍ وَقَالَ نُوحٌ، کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو شروعات یہاں سے، ان کہتے ہیں نبیوں کا طریقہ، اور ان کے طریقے کو لیے بغیر کام پورا نہیں ہو سکتا۔ دعوت دنیا میں سب سے بڑے داعی ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے کون ہوتے ہیں؟ پیغمبر، نبی اور رسول۔ قرآن میں ریپیٹیشن کے ساتھ بار بار ان کی اس سنت کو ذکر کیا کہ سب سے پہلے ایک داعی کو، ایک نبی کے پیروکار کو، اس آدمی کو جو آدمی لوگوں میں سلاد چلتا ہے، وہ شخص جو لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف لانا چاہتا، اس کو سب سے پہلا کام یہی کرنا جو نبیوں نے ہم سے پہلے کیا۔ نبیوں کی مشترکہ سنت، ہر فکر مند ساتھی کے لیے اللہ عمل اللہ نے بتا دیا کہ سب سے پہلے کرنے کا کام یہی ہے لوگوں کو اللہ بتاؤ، اللہ کون ہے، معبود کو، عبادت کس کی کرو، سب سے پہلے یہ کام، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی دوسرا تمہارا معبود نہیں۔ سمود کو بھی حضرت صالح علیہ السلام جو ان کی بھائی، ان کی قوم میں سے تھے، ان کے نبی نے یہی کہا۔ یہ جو قوم سمود ہے، اس کا علاقہ مدینہ سے جو شام کا راستہ، مدینہ سے جو تبوک جاتے ہیں، یہاں سے ان کی بستیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ مدینہ اور تبوک کے راستے، ان کے مسکن اور محبت، ان کے مفانات، ان کے خندرات آج بھی لوگ کہتے ہیں موجود ہیں، رسول اللہ کے زمانے کے اندر بھی موجود ہیں۔ یہ بھی بڑی طاقتور قوم تھی، الذی لم یخلق مثلها فی البلاد، شہر میں ان جیسے لوگ نہیں تھے، اتنے طاقتور تھے، اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراش کر محل بنا دیتے تھے۔ اندازہ لگا کاریگر لوگ بہت کریں کہتے محنتی کام ہے، اتنے طاقتور تھے۔ لیکن بگاڑ جب آیا علاقے کے اندر، جب انبیاء اسلام کی تکذیب کی،
تو پھر ان کا حال نہ بیان کیا جا سکتا، نہ سنا جا سکتا، نہ پڑھا جا سکتا، اتنا دردناک انجام ہوا ان کے ساتھ. میں تو اللہ کے نبی کی حدیث یاد کرتا ہوں، مجھے پڑھا تڑپ جاتا ہوں. حضور نے فرمایا ایک موقع پر، آپ سفر میں تھے، صحابہ صاحب میں تھے، تو تبوک کے راستے پر پڑاؤ ڈالا، تو وہاں پر جو کنویں تھے ان کنووں سے پانی نکالا، خود بھی پیا، جانوروں کو پلایا، ہانڈیاں چڑھا دی، گوشت پکایا اسی پانی سے. اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ ان لوگوں نے پانی ان کنووں سے لیا ہے جن کنووں سے پانی سمود کے لوگ پیتے تھے. اور اللہ کے نبی نے حکم دیا پانی گرا دو، ہانڈیاں اڑیل دو اور پانی ڈسٹروائے کر دو. یہ عذاب یافتہ قوموں کا کنواں ہے. لا تدخلوا على هؤلاء المعذبون، ان کے گھروں میں نہیں داخل مت، ان کی بستیوں میں مت جاؤ. اللہ کے نبی جہاں پڑاؤ ڈالا، پتا چلا یہاں پر عذاب اترا ہوا تھا قوم سمود پر، آپ نے کہا جلدی نکلو اور آگے سے ایسی مسجد میں جاؤ مت جس کے بارے میں پتا ہو کہ یہاں کبھی اللہ کا عذاب اترا تھا. اللہ تکونوا باقین، اگر جانا پڑ جائے. اللہ کے نبی پر ہوتے ہوئے جاتا ہے. عذاب یافتہ قوموں کا علاقہ، وہاں تم ٹھہر دے، نکلو ہمت اس راستے سے جہاں اللہ کا عذاب اترا ہے. اگر مجبوری ہو نکلنے کے لیے ہوتے ہوئے نکلو. فَإِن لَمْ تَكُونُوا بَاقِينَ فَلَا تَدْخُلُوا، اگر تم دو نہیں سکتے اور نکلنا پڑے وہاں سے تو رونے جیسا منہ بناؤ، نہیں بنا سکتے جاؤ مت اس راستے میں جہاں عذاب ہوتا ہے. کیا وجہ کرتے، کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اللہ تمہیں عذاب نہ دے. عذاب اترنے کی جگہ ہے، چاہے ان کا عذاب ہو جائے، ہو سکتا ہے وہاں عذاب پھر اتر جائے، تم مت جاؤ وہاں. اتنا اللہ کے نبی علیہ السلام ڈرتے تھے، اتنا خوف تھا. ایسے علاقوں میں جانے سے منع کر دیا، عذاب اتنی بھی خوف کا اندازہ لگے. پیچھے 10 میں بات آئی تھی، تھوڑی ہوا ایک چلتی قومیں آندھ آ جاتی اللہ کے نبی کو. یہ وہ قوم تھی جس پہ اللہ نے ہوا کا آندھی کا عذاب بھیجا تھی. اور ہم دعا کر دیں اللہم انی اسألک خیرہا، اے اللہ میں تجھ سے اس آندھی میں بھلائی چاہتا ہوں، اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. روتے ہوئے داخل ہوتا ایسی بستی، روتے ہوئے داخل نہیں ہو سکتے تو مت جاؤ ایسی جگہ پر جہاں اللہ کا عذاب اترا. عذاب اترنے کی پہلی وجہ یہ قوم اللہ کے ساتھ شرک. نبیوں نے خوب سمجھایا. یہ عاد ثانیہ کے نام سے مشہور ہے. نوح علیہ السلام کے بعد جس قوم کا تذکرہ آتا ہے ترتیب سے قوم عاد، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جس کا ذکر پچھلی بار تفصیل سے کیا. دوسرے نمبر پر قوم سمود جس کا لقب یہ تھا عاد ثانیہ، یہ سیکنڈ عاد. ان کے سامنے تھا کہ ہماری پچھلی قوم پہ کہ اللہ نے کیسا عذاب ہونا، پھر بھی نہیں مانے. تو ایک ان کا ہونا یہ. دوسرا گناہ استغفار فی الارض. وقال الملأ الذین استكبروا من قومه، ان کی قوم کے وہ بڑے جو گھمنڈ کے اندر مبتلا تھے، انہوں نے ان لوگوں پر جو کمزور طبقہ تھا ان سے مکالمہ کیا، ان سے بحث کی، اچت بازی کی، ان کو ڈرایا دھمکایا کہ تم سالہ کے بعد کیوں مانتے، ہم جیسا انسان ہے اس کی بات تم کیوں مانتے. یہ دوسرا تھا یفسدون فی الارض ولا یصلحون. دو جگہ قوم سمود کے ساتھ یہ آیت کری. یہ قوم زمین میں فساد کرتی تھی، اصلاح نہیں کرتی. جو قومیں شرک کے اندر ملوث ہوتی ہے نا، سب سے پہلے ان کے اندر جو چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے استغفار، گھمنڈ اور فساد فی الارض، زمین پر فساد بچائے. یہ پہچان ہے. آج ہی دیکھ لیں آپ جو مشرک قومیں ہمارے آس پاس بستی ان کا شیوا کیا ہے،
ظلم، بربریت، جاتی اور فساد، یہ ان کا شیوا قرآن نے ایڈوانس سے بتا دیا. مشرک تمہارے کبھی نہیں ہو سکتے. ان کی عادت میں سے ہے کہ وہ زمین پر امن و شانتی قائم نہیں ہونے دیتے. کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں ایسا جس سے انسانوں کے اندر موجود امن ختم ہوتا رہے. لوگ شانتی سے امن سے زندگی بسر نہ کر سکیں، اس لیے کچھ کرتے رہیں گے. فساد مچائیں گے. فساد مچانا، گھمنڈ کرنا، انسانوں کو کمزور اور ذلیل سمجھنا، یہ مشرک قوموں کا سیوا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے. دوسروں کو کمزور سمجھتے، یہ کمزور ہے، ہم طاقتور ہیں. اللہ نے آزمائش کے طور پہ تھوڑا ان کو طاقت اور قوت اور پاور دیتے، اس کے نشے میں چور ہو جاتے ہیں، دوسروں کو سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ انسان ہی نہیں ہے، یہ تو جانور ہے. ان کو جینے کا حق نہیں. دوسروں کو کمزور طبقہ آئے گی، ہم طاقتور ہیں، ہمیں ہر چیز حاصل ہے، یہ دوئم درجے کے لوگ. یہ مشرک قوموں کا شیوا. اللہ نے پہلے بتایا مسلمانوں کو ان عادات سے بچنا ہے. استغفار، کسی طرح کا گھمنڈ نہیں، کسی طرح کا بھید نہیں. یہ طاقتور، میں طاقتور، یہ کمزور، میں بڑا، یہ چھوٹا، اور کسی طرح کا فساد نہیں. ہمیشہ کوشش یہ ہے کہ میری جان سے فساد نہ ہو، نہ گھر میں، نہ محلے میں، نہ مسجد میں، نہ سماج میں، نہ ملک میں. میری جان دریا نہ بنے فساد کا. کیوں؟ کیونکہ زمین پر فساد مچانا یہ مشرک قوموں کی عادت. ایک مسلمان کا وجود سراپا لوگوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بنتا ہے، لوگوں کے لیے اطمینان سکون کا ذریعہ بنتا ہے. یہ فساد مچانا، توڑ پیدا کرنا، جھگڑا پیدا کرنا، استقبال کرنا، امن آشتی کو ختم کرنا، یہ مشرک قوموں کا شیوا. ایک یہ چیز. دوسری، استقبال فی الارض و فساد فی الارض. یفسدون فی الارض ولا یصلحون. یہ زمین پر فساد کرتے ہیں، اصلاح نہیں کرتے. اور مومن زمین پر اصلاح کرتا ہے، فساد نہیں کرتا. لمبے ٹائم تک ان کو اس بدعت سے روکا گیا. رک جاؤ رک جاؤ، لیکن وہی آباء و اجداد کی تقلید اور وہی کبر اور گھمنڈ، ان دو چیزوں نے ان کو حق ماننے سے روکا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کبر کیا ہے؟ تکبر کرنے والا، گھمنڈ کرنے والا جنت میں نہیں جائے. لوگوں نے پوچھا اللہ کے خلاف، کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے کپڑے اچھے ہوں، میرے جوتے اچھے ہوں، یہ گھمنڈ ہے کہ نہیں؟ تو پھر کیا ہے؟ اب بات کو نہیں ماننا اور دوسروں کو حقیر اور چھوٹا سمجھنا، یہ گھمنڈ. حق بات نہیں مانے، اڑا رہے، جد پہ اڑا رہے، اور لوگوں کو سمجھیں مجھے میں نے پیسہ دے دیا، بات دے دی، طاقت دے دی، عزت دے دی، علم دے دیا، تقویٰ دے دیا، اب باقی سب زمین خوار رہے ہوئے. میں نمازی، میں عالم، میں پڑھا لکھا، میرے پاس یہ کوالٹی، یہ کوالٹی، اور دوسرے کچھ نہیں. یہ استکبار ہے، یہ کبر ہے. ایسی سوچ رکھنے والا دن پہ نہیں جائے. شروع دور یہ تو بڑی بڑی چیزیں ان کے اندر عذاب کو بلانے کا. جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو مسلسل سمجھایا، اللہ کی بات پہنچائی، کبر سے اور ان چیزوں سے روکا، ماننے کی بجائے ان لوگوں نے معجزہ طلب کر دیا. معجزہ کہتے ہیں ایسی چیز جو عام حالات کے اندر کوئی نہ کر سکے، وہ کر کے دکھاؤ. انسانوں کے بس میں نہ ہو کچھ کرنا. ایسی کوئی بات ہو تو تمہیں مانے تم سچے نبی، ورنہ تم تو ہم جیسے انسان ہو، ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ تمہارے اندر کیا کوالٹی؟ کچھ ایسا کام کرو جو دوسرے نہیں کر سکتے. چلو ایسا کرو، اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالو جو حاملہ ہوا. کیا پر اونٹنی مطالبہ معجزہ کر لیا. اور یہ ہم نوٹ کر لیں، جو قوم پیغمبر سے معجزہ طلب کر لیا اور اس کے بعد بھی ایمان نہ لائے،
پھر وہ اللہ کی پٹکار کے مستحق بن جاتی ہے، اور یہ بنی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے معجزے پر ایک 51 حاملہ اونٹنی زندہ پہاڑ سے نکال دی، اور ساتھ ساتھ ایک قانون بتا دیا، هذه نعمة الله فكلوها تأكل في الأرض لا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو پوری ارادے سے اب چھوڑا مت۔ اس کے پانی پینے کی باری مقرر ہے، اس وقت کوئی پانی نہیں بھرے گا، یہ پانی پیے گی، جب تمہاری باری الگ، اس کی باری الگ، اس کو چھونا بھی مت غلط ارادے کے ساتھ، یہ قانون بھی دے دیا۔ لیکن ہر قوم میں فسادی ہوتی، اور سمود کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے گنتی بتا دی، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ 9 لوگ تھے شروعات میں بدبخت، اس کے اندر بدماش، کہ جنہوں نے اس اونٹنے کی پونچھیں کاٹ دیا، فَأَخَرُوهَا، کاٹ دیا اونٹنے کی ٹانگوں اور مار دیا۔ معجزہ طلب کیا، معجزہ ملنے کے بعد قانون تھا کہ اس اونٹنے کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کے یہ چلتی پھرتی رہے گی، اللہ کی زمین پر کھاتی پیتی رہے گی، تم اس کو چھوڑا مت، لیکن قتل کر دیا۔ جب یہ قتل ہوئی اور حضرت صالح علیہ السلام کو اس کی خبر ملی، تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کو الٹیمیٹم دے دیا، اب 3 دن تک تم لوگ زمین میں کھا پیو لو اپنے گھروں کے اندر، سبا ستائی، 3 دن بعد میں اللہ کا عذاب تم پہ اترے۔ اب یہاں آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ صاف طور پہ کھلی دھمکی دیتے ہیں کہ 3 دن بعد عذاب اترے گا، تو کیا ہونا چاہیے؟ روبی جا دیکھیے، تکذیب دیکھیں آپ، ہٹ دروی دیکھیں آپ۔ نبی کو تو سچا ماننا ہی نہیں تھا شروع سے کہ یہ نبی سچے ہیں، ان کی بات سچی ہے، ڈاؤٹ میں تھے کہ ہوگا بھی نہیں ہوگا یہ کام۔ ایسا کرتے ہیں، عذاب آنے سے پہلے پہلے سچا ہے پتہ نہیں جائے گا، اس نبی کو ہی پتہ کریں۔ تقاسم باللہ، قسمیں کھائی ان لوگوں نے پیڑ کے کہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں اس نبی کو اور اس نبی کے گھر والوں کو قتل کر دیں گے، ثم لنقولن لأهله، اور بعد میں ان کے خاندان کو کہہ دیں گے کہ ہم تو اس قتل میں شریک نہیں تھے، وہ تو موجود ہی نہیں تھے جب ان کو قتل کیا گیا۔ اب یاد کریں قریش مکہ کی آئی گئی ان کے طریقے کا، وہ یہی کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قریش مکہ نے کیا۔ ہجرت سے تھوڑا پہلے 1 یا 2 رہا، سارے مکے کے کافر جمع ہو گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے رات کو جائے، اور یہاں صالح علیہ السلام کو قتل کی صرف 2 فرق۔ وہاں قریش مکہ نے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کا ارادہ کیا تھا، گھر والوں کے ارادے کا ارادہ نہیں کیا۔ قوم سمود نے حضرت صالح اور ان کی اولاد کو بھی قتل، ایک یہ بات۔ دوسرا، قریش نے کہا کہ اگر خاندان رسول کو پتہ چلا کہ ہم نے محمد مصطفیٰ کو قتل کر دیا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ دیت ادا کر دیں گے۔ اس وقت میں قتل کی دیت ہوتی تھی، جو مقتول ہے جس کا قتل کیا ہے اسے گھر والے اڑتے اور مارنے والے سے کہتے اس کا معاوضہ دے، دیت کہتے ہیں، وہ معاوضہ دیتا، قتل معاف ہو جاتا۔ تو ہم سب مل کر ایک رقم اکٹھا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو دے دیں گے کہ ہماری طرف سے معاوضہ ہم نے قتل کر دیا۔ قوم سمود کے بدماشوں نے کیا کیا؟ ہم مکر جائیں گے، ہم تھے ہی نہیں، اس قتل میں ہم شریک تھے ہی نہیں، ہم تو موجود ہی نہیں تھے وہاں پر۔ تقاسم باللہ لنمیتنہ وأهلہ ثم لنقولن لبنی ما شہدنا مہلک اہلہ وإنا لصادقون۔ ہم موجود ہی نہیں تھے وہاں پر، گواہی نہیں تھے، کس نے قتل کیا پتہ ہی نہیں۔
اونٹنی کا قتل، اس کے بعد نبی علیہ السلام کے قتل کا ارادہ، اس سے زیادہ گناہ کیا ہو سکتا ہے عذاب کو بلانے؟ پھر 3 دن گزرے، 3 دن کے بعد میں شروع دور کے اندر چیخ آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر ایک زلزلہ میں گیا، اس زلزلے سے پوری مدائن کی بستی ہلی، اور پہلے یہ 9 متوقع جنہوں نے شروعات کی تھی اونٹنی کو قتل کی، یہ قتل ہوئی، اور اس کے بعد ایک بھیانک چیخ، اتنی بھیانک کہ جس کان کے اندر پڑی، اب جو جہاں تھا گھر میں، بازار میں، گلی میں، وہی اندھے منہ گر گیا۔ قرآن نے کہا ان کے گھر ایسے ہو گئے کہ ایسے اس میں کوئی بچتا ہی نہیں تھا، ایسے ویران پہلی چوٹ ہوئے، پوری قوم ایک ساتھ آ، نام و نشان اللہ نے مٹا دی۔ آج بھی ان کے خنڈرات دنیا کے اندر موجود ہیں۔ یہ جو خدائی کرتے ہیں لوگ، اس خدائی کے اندر کئی مخالات ملتے ہیں، کئی کچھ ملتا ہے، یہ کیا ہے؟ کہتے سفیدہ ملی، یہ سفیدہ نہیں ہوتی، یہ پچھلی قوموں کے نشانات ہوتے ہیں، یہ برت ہے کہ جو علام کا کوڑا ان کے اوپر برستا تھا، تو ان کی جو حالات ہوتی ہیں، اللہ نے ہر قوم کا کچھ نہ کچھ کیا ہے۔ یہ میرے بھائیوں قوم سمود کو کیا خیال؟ یہ اتنی بھیانک عذاب سے گرفتار ہوئی، اس سے پہلے قوم عاد ہوئی، ان 2 قوموں کا تذکرہ ہوگا، اس آیت میں 4 قوموں کا تذکرہ ہے۔ ان 2 قوموں کا تذکرہ سنا ہمیں کیا ذہن میں بات آئی؟ کیا خیر اللہ نے یہ تذکرے کیوں کیے قرآن کے؟ شروع درس میں جو میں نے بتایا تھا، ایک مسلمان کو دنیا میں جو تکلیف آتی ہے، یا تو اس کی آزمائش یا ہوتا ہے عذاب۔ عذاب ہوتا ہے تو اس تکلیف کی وجہ سے اس کا جہنم کا دعوت دور کرتا ہے، اور آزمائش ہوتی ہے ایمان پر، جتنا پکا ایمان اتنی بڑی آزمائش۔ ہمارا ایمان تو پکا نہیں ہے تو یقیناً ہمارے اوپر آنے والی مصیبتیں ہماری گناہوں کی وجہ سے۔ کیا ان تکلیفوں کے بعد ہم ان گناہوں سے روک رہے ہیں جو عذاب آنے کا ذریعہ بنتی ہے؟ پہلی چیز۔ دوسری چیز، اگر تکلیفیں نہیں آ رہی ہے، ہم صبح شام اللہ کی نافرمانیاں کریں، نمازیں چھوڑیں، صبح شام شرک و بدعت میں ملوث ہو، حرام کے اندر ملوث ہو، پھر بھی ہم اطمینان سے عیش اور موج و مستی کی زندگی جی رہے ہیں، یہ کیا درشاتا ہے؟ تکلیف بھی نہیں آ رہی ہے، موج مستی کر رہے ہیں، گناہ چھپ کے کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور کھا پی عیش کر رہے ہیں، اور کوئی تکلیف نہیں آ رہی۔ کس بات کا اشارہ؟ کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی تکلیف آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مصیبتوں پر شکر یہ تقدیر پر ایمان کا سب سے بڑا اور سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ وہ حدیث یاد ہے، ایک آدمی کے لگتے جگر کو بچپن میں اللہ تعالیٰ نے چھین دیا، روح قبض کر کے، یاد ہے؟ چھوٹا سا معصوم بچہ، اللہ نے روح قبض کر لی۔ فرشتے گئے، روح قبض کے، اللہ نے پوچھا میرے اس بندے کا ری ایکشن کیا تھا، رد عمل کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ اس نے پہلے تیری حمد کی، تیری تعریف کی، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ نے کیا تھا؟ میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ اور اس کا نام ہی بیت الحمد۔ مصیبت آئی، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ دنیا میں اللہ نے مصیبت دے کے جنت کا عذاب دور کر دیا، لیکن مصیبتیں نہیں آ رہی ہیں، خیر سے زندگی جی رہے ہیں، آسانی سے زندگی جی رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم جانتے ہیں، ہمارا روح جانتا ہے کتنے گناہ کر رہے ہیں، چھپ چھپ کر کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اللہ کے حقوق میں سے بندوں میں حقوق کتنے نافرمانیاں ہو رہی، سب جانتے ہیں۔ پھر بھی عذاب نہیں آ رہا، تکلیف نہیں آ رہی، مصیبت نہیں آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے اور ایک بڑے عذاب کا انتظام کرنا پڑ سکتا ہے۔ اللہ چھوٹ دے رہا ہے، اور اللہ موت تک بھی چھوٹ دے سکتا ہے۔ اگر اللہ نے موت تک چھوٹ دے دی، گناہ بھی دنیا میں نہیں پکڑا، تو پھر کہیں بھی کیا ہوگا؟ آنکھ کر دے دینا
اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ درس و تدریس نصیحت کے لیے، ہر درس کے اندر نصیحت ہو رہی ہے. اور اس میں دوسری نصیحت یہی ہے، ہمارے آس پاس ہماری برادریوں کے اندر بھی بگاڑ انجام پا ہے، اور حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ سمجھانے والے، کام کرنے والے کم، اور جو ہے ان میں اختلاف. لوگوں پہ ٹارگیٹ طے نہیں ہے، نصب العین طے نہیں ہے، کرنا کیا. سبحان اللہ سکھانا بھی نہیں کیے، وضو سکھانا بھی نہیں کیے، لیکن کیا امت کو یہ ضرورت ہے کہ وضو سکھایا جائے اس کو، یا امت شرک کے گڑھے کے اندر پڑی اس کو وہاں سے نکالا جائے؟ کس بات کی ضرورت؟ بیٹھ طے کیا جائے، آس پاس کے ماحول کو دیکھا جائے کہ ہم لوگ کتنا وقت اللہ کے دین کے لیے، اپنی قوم کے خطاب کے لیے ان کی فکر میں لگاتے ہیں، کتنا خود دنیا کے اندر مست ہو گئے اپنی تجوری بھرنے کے لیے وقت لگا رہا. اگر ہم لوگ جو پابندی سے درس میں آتے ہیں، ہم لوگ ہی میں اگر دنیا کے بندے بن کے جئیں گے تو دوسرا کس سے امید لگائیں گے وہ کام کرے گا. ہم سے اتنا مطالبہ نہیں کرتے ہیں کہ ہم سب چھوڑ چھاڑ کے اسی میں رہبانے کی زندگی تیار کریں. نہیں، ہر انسان، ہر آدمی، ہر فرد، ہر عورت جو درس کی فکر لے کے آتا ہے، کم سے کم وہ اپنی طاقت کے مطابق اپنے دنچریا میں، اپنے شیڈول میں ڈالے اللہ کا دین پہنچانا، سمجھانا، سیکھنا، سکھانا. وقت کم کرے اپنے دوستوں کا، موبائل کا، یہ وقت کم کرے. چھوڑ چھاڑ کے آئے نہیں کرتا، ہفتے میں ایک دن یہاں رہیں، اور دن میں چند منٹ لوگوں کو بھلی بات کرنے کا. گھر میں، محلے میں، سماج میں، دکان میں، دوستوں میں جا بیٹھتا ہے، آدمی کچھ نہ کچھ بھلی بات کہے کسی نہ کسی کو روزانہ. نبی کا حکم بھی ہے، کہو تو بھلی بات ورنہ خاموش ہو، یہ بھی صدقہ ہے. میں ہر بار آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اپنے شیڈول میں دو چیزیں ڈالیں. دنچریا میں یہ ڈالیں کسی نہ کسی کو اپنے طرف سے کوئی اللہ رسول کی بات بتانی. اور اب تو ہماری یہ جو درس کا پیور پڑ رہا ہے، جس سے ہمارے بھی عہدے ٹوٹ رہے ہیں، یہ درس بند نہ ہو اور اس میں لوگوں کو جوڑے، تاکہ ہماری محنت سے کوئی آدمی آئے، کوئی عورت آئے اور اللہ کا دین سیکھے اور اس کی زندگی تبدیل ہو جائے. وہ شرک چھوڑ دے، بدعت چھوڑ دے، وہ گناہ چھوڑ دے، نافرمانی چھوڑ دے، تو اس کا یہ چھوڑنا ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. تو کریں گے پھر انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے.